رحیم خواتین و حضرات، آج میں اپنے اس پروگرام میں کچھ اس کتاب کے بارے میں جو میرے ہاتھ میں ہے، یا آج سے تقریباً اس کا ہو گیا کچھ 15-16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں ریسرچ کر رہا تھا یہ وبائی امراض اور یہ بیماریاں، اور پھر اس میں صفائی کا کردار، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام، اور وہاں پہ مجموعی طور پر اس معاشرے میں بیماریاں کم، علاج معالجہ کم تھا۔ آج کل ایک خطیر رقم ہمارا علاج معالجے پر لگ رہا ہے، خطیر رقم۔ تو اس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہاں پہ ان بیماریوں میں سر فہرست پولیو کی بیماری تھی۔ تو اس میں جو کنکلوڈنگ بات تھی وہ ہائیجینیکل، کہ اگر ہم انڈیویجولی گھروں کے اندر، محلے کے اندر، قصبوں کے اندر، شہروں کے اندر، ملک کے اندر، علاقوں کے اندر، خطے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر اسٹینڈرڈ ہائیجینیکل انوائرمنٹ ہو جائے، صاف ستھرا ماحول ہو جائے، تو بیماریاں بہت کم لگیں، اور پھر ٹرانسمیشن جو بیماریوں کا ہے وہ بھی کم ہو جب ہائیجینیکل، اسٹرانگ ہائیجینیکل انوائرمنٹ ہو۔ تو اسلام نے، تو میں اس فلسفے اور اس فلسفی بھی پہنچا کہ اسلام علاج معالجے سے زیادہ پرہیز پہ زور دے رہے ہیں، اور یہی ٹیکسز اور یہی ہمارے اسلامی روایت کے اندر یہی تعلیمات تھی کہ علاج معالجے سے پہلے پرہیز کرو، اور پرہیز میں صفائی نمبر 1 ہے، کہ آپ ہائیجینیکل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، صاف پہنو، اور ہر وقت عبادات سے پہلے وضو ہے، غسل ہے، اسی طرح یہ صفائیاں ہیں جو ہم بار بار پریکٹس کرتے ہیں، منہ کو بھی دھوتے ہیں، ناک کو بھی دھوتے ہیں، سر پہ بھی، ہمارے پورے بدن کو اس طرح ہمارا ایک پریکٹس ہے، اسلام کا پریکٹس ہے، فرائض ہے، واجبات ہیں، لیکن اس میں ہائیجینیکل ہمارے صحت مند بدن کے صحت کا بھی اس میں بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن۔ تو اس میں جب میں یہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ مسلم کنٹریبیوشن پہ میرا وہ رہا، ایک فوکس رہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے اور سکھانے میں مسلم سائنٹسٹ کا کیا رول رہا۔ ہسٹورین جو میں نے اسٹڈی کی، جو ہسٹری، جو مورخین تھی جس کے ہم نے کچھ مطالعہ کیا، بعض مورخین کہہ رہے تھے کہ یونان اور جو ہماری گریک ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو گریک نے بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کو بہت بڑا فروغ دیا ہے، شک نہیں ہے اس میں کہ گریک کا اور یونان کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آج بھی اگر ہم کچھ سائنسی تھیوریز اور اس طرح نام لیتے ہیں تو وہ گریک اور یونان کے ورڈز ہیں۔ تو وہ یہ کر رہے تھے، اور بعض لوگ جو نئے جدید ذہن والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یورپین مغربی اقوام کا کنٹریبیوشن ہے سائنس، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں تو کنٹریبیوشن ہے یورپین کنٹریز کا۔ اور بعض ایسے مورخین تھے جو معتدل تھے، وہ گریک کو بھی مان رہے تھے، یورپین کو بھی مان رہے تھے، اور مسلم سائنٹسٹ کا کنٹریبیوشن وہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ان کا بھی ہے۔ اور یہ معتدل مورخین جو تھے، تو کوشچن یہ ریز ہو رہا تھا کہ کنٹریبیوشن کیا ہے گریک نے بھی، یورپین نے بھی، اور مسلم سائنٹسٹ نے بھی، لیکن پھر آج مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ ایک کوشچن جو آج بھی ہے۔ ایک کوشچن گریک نے کام کیا، مسلم سائنٹسٹ نے سائنس کے اندر بہت بڑا کام کیا،
یورپین نے جو گریک اور مسلم تھیورسٹ تھے، سائنٹسٹ کی تھیورسٹ تھے، یورپین جب 400 سال خانہ جنگی کے بعد ان کا عقل ٹھکانے پہ آ گیا اور انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانا شروع کیا اور مختلف زبانوں سے ان کا تراجم کیے اور پھر ان کو آگے بھی بڑھایا، اس انوینشنز کو پروموٹ بھی کیا، یعنی اس میں نئے اضافے بھی کیے، بہت اضافے ہوئی ہیں ان کی. لیکن پہلے دور میں مسلمان دنیا کو روشنی دے رہے ہیں، مسلمان دنیا کو ایک طرف ایمان کی اور عقیدے کی اور روحانیات کی روشنی دے رہے تھے، تو دوسری طرف ڈیولپمنٹ اور انسانی زندگی کی تمدن اور تہذیب اور تمدن سے بھی دنیا کو سیراب کر رہا ہے اسلام اور اہل اسلام. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے، خلفائے راشدین کا دور، اور پھر بنو امیہ تک آپ دیکھیں مسلمان دنیا میں روشنی پھیلا رہے تھے، اور مسلمان دنیا کو اگر فتح کر رہے تھے تو ان کو ایک روشنی بھی دے رہی تھی، اور وہ ایک اچھے گورنرز، اچھے اخلاقیات، اچھے معاملات، اچھے کاروبار، اچھے رویے اور بہترین اللہ کی مخلوقات سے فائدے اٹھانے کے لیے ہر چیز میں مثالی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے سب کانٹیننٹ سے لے کر غرناطہ تک بنو امیہ کا حکومت 712 عیسوی میں قائم ہو چکی. تو بعد میں جو صورتحال ہو گیا کہ مسلمان سائنس سے دور ہوتے گئے، برٹش امپائر آ گئے، یہاں پہ ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، عربوں کی بھی یہ زوال کے اسباب، اور وہاں بادشاہت نے پنجے گاڑ لیے، اور مسلم سائنٹسٹ اور درسگاہیں وہ دمشق اور قاہرہ اور وہ بصرہ اور کوفہ اور وہ ہمارے سمرقند اور بخارا کے بڑے بڑے درسگاہیں جو روحانی درسگاہیں تھیں، علمی درسگاہیں تھیں، عصری درسگاہیں جس کو کہا جائے، مختلف ٹرمنالوجیز تھے، بہت بڑے بڑے اسپتال اور بہت بڑے اس کے اندر شفا خانے. تو یہ سب جو ہیں ان یعنی حکومتوں کی سرپرستی سے وہ محروم ہوئے اور جنگی صورتحال پیدا ہوا. اور مغرب نے اور یورپین نے جو سائنس کو ترقی دی تو یعنی سانپ کا کاٹا ہوا وہ یعنی ایک عام قسم کی کوئی رسی ہو اس سے بھی ڈرتا ہے، سانپ کا کاٹا ہوا. یورپ سانپ کا کاٹا ہوا. یورپ کے اندر جب سائنسی انقلاب آ گئی، صنعتی انقلاب، اور جب زمین کے بارے میں یہ بات کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ بحث شروع ہو گئی، چاند پہ جانے کا بحث شروع ہو گیا. تو وہاں پہ چرچ اور پاپائیت اور وہاں کے بادشاہوں کا گٹھ جوڑ تھا. انہوں نے ان سائنسی آراء پر ارتداد اور کفر اور الحاد کے فتوے لگائے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یعنی اب یعنی پوپ کا اور چرچ کا اور بادشاہوں کا اس سے لوگوں کے اندر ایک آزادی آ جائے گی، سائنس آ جائے گا، لوگ سائنٹسٹوں سے بھی اور فلسفیوں سے بھی متاثر ہوں گے، تو انہوں نے اپنے راستے کے کانٹے دیکھ کر اہل مذہب جو کرسچینٹی تھی، عیسائیت تھی، انہوں نے سائنس پر فتوے لگا رکھے. تو وہ تو سانپ کے کاٹے ہوئے تھے. انہوں نے جب نئی ڈیولپمنٹس کی سائنس کے اندر، اور پھر پوری دنیا میں جو جس کو آج ہم تیسری دنیا کہتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جب ان کی ایجادات آئے، ان کے زبانوں میں، انگریزی زبانوں میں، ان کے اندر جو انہوں نے جدید اسلوب ان کو دیا تھا، تو انہوں نے دیدہ اور دانستہ طور پر روحانیت اور مذہب کو ایک کنارے پہ رکھا گیا کہ یہ ترقی کے راستے کے رکاوٹ کے لیے یہی مذہبی افکار اور یہ سوچ اور یہ ان کی ذہنیت ہے جو آپ کو آگے ترقی کا راستہ روکے. بس یہ تو
ہم کیا کہیں کہ ہم بھی آزاد ہو گئے، سب کانٹیننٹ بھی آزاد ہو گیا، لیکن عرب بھی آزاد ہو گئے، لیکن اب مسلم سماج کے لیے ایسا کوئی سائنسی ورثہ جس کے اندر روحانی طاقت بھی موجود ہو، جو اللہ کے قریب بھی آپ کو کرے، جو وحدانیت کا درس بھی دے، جو آپ کو آخرت کی طرف بھی توجہ مبذول کر لے، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑے، سائنس بھی ہو اللہ کے ساتھ جوڑ بھی۔ ہم اسی طرح سائنس کو اثر نو ایک سائنس کو اسی طرح ترقی ہم نہ دے سکے، اسی طرح ان ہی علوم اور افکار کو اسی اسلوب میں ہم نہ ڈال سکے کہ وہ ہمارے مذہبی روایت اور ان کے جو مزاج ہے اور ان کی جو نفسیات ہے اس کا جز بن سکے۔ اس کے بارے میں یہ کتاب اور یہ کاوش تھی میرے، اس کے بارے میں جو میں نے یہاں پہ ان کا ایک پیش لفظ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیش لفظ آپ کے سامنے ہو۔ میں نے کچھ 2-3 اسباب، موٹے موٹے اسباب لکھے تھے کہ ہم سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے، تو اس میں ایک سبب یہ میں نے لکھا ہے کہ آج سے 300-400 سال قبل تک مسلمان سائنسدان 300-400 سال قبل تک مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے تھے۔ اس مرحلے پر مختلف وجوہ کی بنا پر مسلمان یورپی اقوام کے غلام بن گئے۔ 2 صدیوں کی اس طویل دور غلامی میں مسلمانوں کے سائنسدان اور ماہرین حکومت کی سرپرستی اور وسائل سے محروم رہے۔ یہ مسلمانوں کے سائنس میں پیچھے رہ جانے کا اہم سبب ہے۔ نمبر 2، اگرچہ مسلمان ممالک اب آزاد ہو چکے ہیں، لیکن سیاسی غلامی ختم ہو جانے کے باوجود ذہنی غلامی اب بھی موجود ہے۔ ایک آزاد مسلم سماج کے لیے ضروری تھا کہ وہ سارے علوم بشمول سائنس کو اپنے نظریہ زندگی، طرز فکر اور روایات و اقدار کے مطابق نئے سرے سے مرتب کرتا، اپنی زبان اور اپنی اصطلاحات استعمال کرتا، دوسری تہذیبوں سے سیکھنے میں نقالی کی بجائے تنقید سے کام لیتے ہوئے استفادہ کرتا اور تحقیق و تفتیش کے نئے مناہج کی بنیاد رکھتا جو اس کے نظریہ کائنات کے مطابق ہوتے۔ ہمارا نظریہ کائنات وحدہ لا شریک، ہم خالق کائنات کو مانتے ہیں کہ خالق کائنات ایک اللہ ہے اور وہ مؤثر ہے پورے کائنات، تاثیر خیر اور شر کا مالک ہے۔ یہ ہمارا نظریہ کائنات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہمارا نظریہ کائنات ہے۔ اگر یہ سارے کام کر لیے جاتے تو سائنسی ورثہ اسلامی علمی روایت کا جز بن جاتا، اگر وہ یہ کام کر لیتے۔ ایسی صورت میں یہ ممکن تھا کہ مسلمان سائنس سیکھتے اور سائنس تخلیق کرتے۔ اب سائنس ایک اجنبی نظریہ زندگی کی جز کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آتی ہے، چنانچہ وہ ان کے نفسیات کا جز نہیں بنتی۔ پڑھتے ہیں، سائنس سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن نفسیات کا جز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی گریجویٹ ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یار جی یہ عالم فاضل نہیں ہے، ان کو ممبر پر بیٹھنے کی کیا اجازت۔ اگر ان کا یہ سائنس اور یہ فلسفہ ان کے نفسیات کا جز بن جاتا تو پھر یہ تعلیم کے اندر تقسیم عملاً ختم کر دے، دنیاوی اور دینی تعلیم کے اندر تقسیم کے پھر یہ قائل نہ ہو۔ اگر یہ یعنی سائنس ان کی نفسیات کا جز بن جاتا تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب سائنس ایک اجنبی مسلمانوں کی سائنسی ترقی کے لیے ناگزیر ہے کہ اب تک کہ سائنسی معلومات کو نئے طرز پر مرتب کیا جائے، ایسا طرز جو اسلامی طرز فکر سے ہم آہنگ ہو، سائنسی طرز تحقیق کو بھی ایک نیا منہج عطا کیا جائے جو اسلامی منہج ہو۔ یہی سائنس اور طرز تحقیق مسلم سماج میں رواج پا سکتا ہے۔ نمبر 3، سائنس میں ترقی کے لیے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ تیسرے پر اور دوسرے کلپ میں بات کر لوں، کیونکہ اس پر تھوڑا تفصیل میں کروں گا
اب آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اور دوسرے کلپ میں میں اس کے ساتھ اسی ہی موضوع پر دوسرے کلپ